آج کل ہمارے مسلم معاشرے کے اندر والدین پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں اور بچیوں کے نام ایسے نئے اور یونیک ہوں کہ جو آج تک کسی کے رکھے ہی نہ گئے ہوں۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے نام پر رکھنا چاہیے، یا پھر کوئی ایسا عربی نام ہونا چاہیے کہ جس کا معنی صحیح اور درست ہوتا ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں اور تمہاری ولدیت یعنی تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو اس لیے اگر ہمارے نام صحابہ اور صحابیات کے نام پر ہوں گے، یا پھر کوئی ایسا عربی نام ہوگا کہ جس کا معنی صحیح ہوتا ہو، تو پھر امید ہے کہ ہمارا ٹھکانہ بھی اچھا ہی ہوگا، ہمارا انجام بھی اچھا ہی ہوگا۔ اور اگر ہمارا نام صحیح نہیں ہوگا، اس کے معنی ہی صحیح نہیں ہوں گے، یا کوئی عربی نام ہوگا ہی نہیں کہ جس کے معنی صحیح ہوتے ہوں، اور غلط ہمارا نام ہوگا، غلط اس کے معنی ہوں گے، تو پھر نہ جانے ہمارا انجام اور ہمارا ٹھکانہ بھی کیا ہوگا۔ اس لیے نام ہمیشہ اچھے رکھنے چاہیے، اور خاص طور سے صحابہ یا صحابیات کے نام پر رکھنے چاہیے۔ اور اگر صحابہ یا صحابیات کے نام پر آپ نہیں رکھنا چاہتے، تو پھر کوئی ایسا عربی نام ہو جس کا معنی صحیح اور درست بیٹھتا ہو۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے 4 ایسے نام پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر والدین کثرت کے ساتھ اپنی بچیوں کے یہ نام رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی بھی عربی صحیح معنی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ عربی نام ہے ہی نہیں۔ ان میں سے پہلا نام ہے علیزہ۔ علیزہ یہ کثرت کے ساتھ لوگ بچیوں کے نام رکھتے ہیں، حالانکہ علیزہ کے کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ علیزہ لغت میں پایا ہی نہیں جاتا، بلکہ علز آتا ہے، علز اس کا ایک مادہ ہے وہ آتا ہے، اور علز کے معنی آتے ہیں گھبرانے کے۔ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا، کوئی بھی والدین، کوئی بھی پیرنٹس یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بچی کا نام ایسا ہو کہ جس کے معنی گھبرانے کے ہوں۔ اس لیے کہ نام کا بچے یا بچی کی ذات پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کے بچے یا بچی کا نام ایسا ہوگا کہ جس کے معنی صحیح نہیں ہوں گے، تو پھر وہی اثر اس کی ذات پر بھی پڑے گا، یعنی اس کے اپنے اوپر بھی اسی نام کا اثر، اس معنی کا اثر ہوگا۔ تو اس لیے علیزہ کے معنی گھبرانے کے ہیں، یہ نام صحیح نہیں ہے، اس نام کو بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسرا نام جو کثرت کے ساتھ رکھا جاتا ہے وہ ہے زویا۔ زویا اس نام کو بھی لوگ اپنی بچیوں کا کثرت کے ساتھ یہ نام رکھتے ہیں، حالانکہ زویا کے تو کوئی معنی لغت میں ہے ہی نہیں، تو زویا نام بھی صحیح نہیں ہے، اس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسرا نام آتا ہے عنہا۔ عنہا بھی بہت ساری بچیوں کا نام ہوتا ہے، حالانکہ عنہا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو عنہا یہ نیم میں سے ہے ہی نہیں، بلکہ اگر اس کو عربی میں کہا جائے تو یہ حروف کے قبیل سے ہے، یعنی نیم کے قبیل سے یہ ہے ہی نہیں، نیم کی کیٹیگری سے یہ ہے ہی نہیں، یہ تو حروف کے قبیل سے ہے، تو اس کو تو بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اور چوتھا نام ہے الفیہ۔ الفیہ بھی لوگ اپنی بچیوں کا نام کثرت کے ساتھ رکھتے ہیں، حالانکہ الفیہ نام بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ الفیہ کے بھی کوئی لغت میں معنی ہے ہی نہیں۔ تو یہ 4 نام ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک نام رکھا جاتا ہے فبیہہ۔ تو فبیہہ نام بھی نہیں رکھنا چاہیے، یہ بھی اسی طریقے سے عنہا ہی کی طرح ہو گیا کہ فبیہہ نیم میں سے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ بھی حروف کے قبیل سے ہے، تو فبیہہ بھی نام صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کل 5 نام ہو گئے جو کثرت کے ساتھ لوگ اپنی بچیوں کے رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ سب سے پہلا علیزہ، نمبر 2 زویا، نمبر 3 عنہا، نمبر 4 الفیہ، اور نمبر 5 فبیہہ۔ یہ 5 نام لوگ کثرت کے ساتھ اپنی بچیوں کے رکھتے ہیں، حالانکہ یہ 5 نام بالکل غلط ہیں۔ اس لیے ان ناموں سے بچنا چاہیے، اور کوئی ایسا نام رکھنا چاہیے کہ جو صحابہ یا صحابیات کے نام پر ہو، یا پھر کوئی ایسا عربی نام ہونا چاہیے کہ جس کا معنی صحیح اور درست بیٹھتا ہو۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔